بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم شفیع دو عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےالناز کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر خطبہ جمعہ مبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، نیک باتیں کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں رب کائنات ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامنے سی بکار ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابو بکر کی یہ شان ہے کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر پوری امت کا ایمان رکھا جائے. اب پوری امت میں عمر بھی ہے، پوری امت میں حضرت عثمان بھی ہے، پوری امت میں مولا علی شیر خدا بھی ہے، پوری امت میں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام بھی ہیں، پوری امت میں بدری صحابہ بھی ہیں، پوری امت میں غوث اقطاب سب ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو اور ایک پلڑے میں ترازو کے پوری امت کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کی شان یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پوری امت سے بڑی ہوگا، وسیع ہوگا. یہ ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا، آپ کے نظریات کیا تھے، آپ کے عقائد کیا تھے، کہ جن عقائد کو، جن نظریات کو، جس ایمان کو مصطفیٰ سب سے وزنی کہیں وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے.
جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی چوٹیوں پہ چڑھ کر سارے مکے والوں کو بلایا، بات سن لو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، سب مجھ میں ایمان لے کے آؤ۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق مکہ شریف کے اندر موجود نہیں تھے، آپ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ آپ نے ملک شام کے اندر کئی راہبوں سے ملاقاتیں کی، سفر میں گئے تھے، تجارت کی، راہبوں سے ملاقاتیں کی، حتیٰ کہ آپ نے خواب دیکھا، آپ نے یہ دیکھا کہ سورج اور چاند میری گود میں آ کے اتر گئے اور میں نے اس کو تھام لیا۔ اب راہبوں سے ملے، ایک سے دوسرے سے تیسرے سے، حتیٰ کہ ایک راہب کے پاس پہنچے، راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ بھی آگے بڑھ کے ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب بیان کیا تو راہب نے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تو مکے سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی میں مکے سے ہوں۔ کہا تو کیا قبیلہ بنو قریظ سے ہے؟ کہا میں قبیلہ بنو قریظ سے ہوں۔ کہا تمہاری کس اس قبیلے کی کون سی شاخ ہے جس سے تم ہو؟ کہا میں بنو تمیم سے ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہب کہنے لگا ذرا اپنا کپڑا اوپر اٹھاؤ، اپنا قمیض کپڑا اوپر کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا وجہ ہے، میں کیوں کروں؟ اس نے کہا میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھا ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ ان کے جب حالات لکھے ہوئے ہیں ان کتابوں میں تو ساتھ ان کے دو ساتھیوں کے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو بڑا ہے، جوان ہے، ان کے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا ہے تو جو بڑا ساتھی ہے ان کے حالات میں سے آپ کے اندر زیادہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ صرف ایک چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم نبی آخر الزمان کے ساتھیوں میں سے ہو۔ مجھے کپڑا ہٹا کے دکھاؤ۔ اب وہ نشانی کیا ہے؟ کہا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کا ساتھی ہوگا نا ان کی ران پر اور ناف کے اوپر، ران پر اور ناف کے اوپر تل ہوگا۔ اب چونکہ ران تو صدر ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتا، اب ناف کے اوپر والا حصہ تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے کپڑے کو اوپر کرو تاکہ یہ نشانی بھی پوری ہو جائے تو میں تصدیق کر سکوں کہ واقعی تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے ساتھی بنو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑا اوپر کیا، جب کپڑا اوپر کیا تو باقی آپ کے نام پہ تل تھا۔ تو انہیں حضرت ابو بکر صدیق کو نصیحتیں کی کہ جب وہ آئے تو ان کا اچھی طرح کے خیال رکھنا، اس طرح، اور پھر کچھ اشعار لکھ کے دیے کہ جب تمہاری نبی آخر الزمان سے ملاقات ہو ان سے ملو تو مجھ راہب کی نعت بھی مصطفیٰ کے در پہ پہنچا دینا۔ یہ میں نے ان کے جب ان کے لیے نعت لکھ کے رکھی ہے، اشعار لکھ کے رکھے ہیں، جب تم نبی آخر الزمان سے ملو تو میری یہ اشعار ان کی تعریف میں یہ نعت ان کو پہنچا دینا۔ یا رسول اللہ آپ کو یہ خادم نعت پڑھ کے آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نعت لے لی اور پکڑ لی۔ اب تجارت کی ملک شام میں اتنی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت کر چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک مقام تھا، اسٹیٹس تھا، آپ پڑھے لکھے تھے۔ اب ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سارے کافر انہوں نے پنچایت کرا دی کہ عبداللہ کے بیٹے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا ہے، اب اس کا کیا کیا
نہیں کہا کہ چلو ابو بکر بھی آ جائیں پھر اکٹھا مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتظار ہونے لگا۔ اب پتہ لگا کہ فلانے دن ابو بکر آ رہے ہیں تو سارے کافر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کے ملے، اے ابو بکر، وہ عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا، تمہارا دوست، تمہارا یار، وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ بتوں کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا، خداؤں اپنے آباء و اجداد کے دین سے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں پھیرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بتاؤ اب اس کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ذرا تم ٹھہرو، میں پہلے اپنے دوست سے خود مل کے آؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق شروع سے ہی حضور کے یار تھے، چھوٹی عمر سے ہی حضور کے دوست تھے۔ پہلے میں اپنے دوست سے مل کے آؤں گا، پھر کوئی فیصلہ کریں گے، پھر میں کچھ تمہیں کہہ سکتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، دروازہ کھٹکایا، حضور کے گھر پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھی کہا، اے ابو بکر، تم کلمہ پڑھو، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھ پہ ایمان لے کے آؤ مجھ پر۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی حضور کے متوالے تھے، حضور کے سیرت اور اخلاق کو دیکھ کے آپ کے دل میں پہلے ان کی محبت تھی، اور ادھر سے وہ راہب کی باتیں اور پھر وہ خواب، یہ سب کچھ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب وہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ فوراً کلمہ پڑھ لیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا نا، کلمہ پڑھنے کو کہا، جس کو بھی میں نے کہا اس نے کوئی نہ کوئی مجھ سے دلیل مانگی، کوئی نہ کوئی مجھ سے موضع مانگا، اپنے میرے نبی ہونے کی دلیل پوچھی، میں نے دلیل بتائی تو وہ مجھ پہ ایمان لے کے آیا۔ لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس نے مجھ کو بغیر دلیل کے ہی مجھ کو نبی مان لیا۔ حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، باہر کو کافروں کی پارٹی بیٹھی ہے اور میرے انتظار میں بیٹھی ہے، میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں آؤں گا، جو میں فیصلہ کروں گا پھر وہ معاملات حل کریں گے، تو میں تو آپ پہ ایمان لے آیا ہوں، آپ اگر میں باہر جاتا ہوں ان کو بتاؤں گا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ابو بکر، تو نے ایسے ہی بغیر دیکھے کوئی بغیر کسی وجہ کی کلمہ کیسے پڑھ لیا ہے؟ وہ دلیل ہوتی ہے، کوئی نیک چیز ہوتی ہے، تو بتاؤ تو صحیح۔ یا سنا میں آپ کو کیا کہوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ان کو جا کے کہنا کہ میں ملک شام میں تھا، تجارت کر رہا تھا، وہاں پہ میں کئی راہبوں سے ملا، کئی راہبوں سے ملا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر تو کئی راہبوں سے ملا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو کئی راہبوں سے ملا ہوں، آپ کس راہب کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، وہ راہب جس نے تجھ کو میری نعت لکھ کے تیرے ہاتھ میں مجھے دی، مجھے پہنچانے کے لیے دی ہے، اس راہب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا، یہ میری نبوت کی دلیل ہے، جا کے بتا دینا کہ میں ملک شام میں تھا، تجارت کر رہا تھا، کئی راہبوں سے ملا، ایک ایسے راہب سے ملا جس نے محمد کی شان میں کچھ اشعار لکھ کے مجھے دیے، میں بیٹھا شام میں ہوا تھا، یہ مکے میں تھے، کبھی مکے سے باہر گئے نہیں، یہ مکے میں بیٹھ کے جب شام کی باتیں بتا رہے ہیں اور میرے ہر راہب سے ملنے کو دیکھ رہے ہیں، میرے ہر راہب کی ملاقات کو پہچانتے ہیں، اور وہ بھی پہچانتے ہیں کہ اس راہب نے میری نعت میں میرے لیے جو وہ اشعار لکھ کے ابو بکر تیرے ہاتھ میں میری طرف بھیجے ہیں۔ تو جو نبی مکے میں بیٹھ کے شام کی باتیں بتا سکتا ہے،
وہ نبی یہاں پہ بیٹھ کے رب کی باتیں بھی بتا سکتا ہے، رب کی باتیں بھی بتا سکتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لایا، پھر جا کے باہر اسی انداز میں کہا، انہوں نے پوچھا ہاں ابوبکر کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا کہا تمہارے دوست نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو اس نبی پہ کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں تو ایمان لا چکا ہوں، تو بھی ایمان لے۔ اے ابوبکر کوئی عقل کرو، کوئی ہوش نکالے دو، کوئی دلیل بھی ہو۔ اس نے کہا تم نے مان لیا؟ کہا دلیل یہ ہے کہ میں بیٹھا، یہ بیٹھے مکے کے اندر تھے، میں شام کے اندر جس بندے سے ملا ہوں یہ مکے میں بیٹھ کے ہر اس بندے کے بارے میں جانتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے میرے پاس کہ وہ سچے اور اللہ کے پکے نبی ہیں، سچے پکے نبی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان یہاں پہ بیٹھ کے اگر کوئی لاہور سے باہر کی دوسرے بندے کی کوئی بات بتا دے، ہم یہاں پہ بیٹھے میں وہ فلانی جگہ یہ ہو مجھے پتہ بھی نہیں ہو، تو اس کو کہتے ہیں غیب، مجھے نظر تو نہیں آ رہا، ایسے ہی ہے نا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق اس امت کا پہلا فرد، مردوں میں سے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی شیر خدا، غلاموں میں مزدوروں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سید زید بن حارثہ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اس امت کے سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے اس کے ایمان لانے کی دلیل، اس کے ایمان لانے کی وجہ وہ مصطفیٰ کا علم غیب ہے۔ وہ دلیل کس کو بنا رہے ہیں کہ کافروں تم کہتے ہو یہ نبی نہیں، میں اس کو نبی مانتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ اور دلیل یہ ہے کہ بیٹھے یہ مکے میں تھے، میں شام میں تھا، میری ساری حالات کی خبر رکھ رہے تھے، ایک ایک بات جو میری ملک شام میں ہوئی تھی ان سب نے ان کو پتا ہے اور مجھے انہوں نے بتائی ہے۔ تو علم غیب یہ ابوبکر صدیق کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کیا ہے کہ حضور علم غیب اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، اور یہ اس امت کے سب سے پہلے ایمان لانے والے فرد کا عقیدہ ہے۔ اب جو حضور کے علم غیب کا انکار کرے گویا اس نے حضرت ابوبکر کے ایمان کا وہ ایمان کی دلیل ہی علم غیب کو بنا رہے ہیں، ایسے بنا رہے ہیں، ایمان کی دلیل ہی علم غیب کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ میرے نبی اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ایمان ابوبکر، اور یہ اسی ایمان کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک طرف ابوبکر کا ایمان ہو، ایک طرف پوری امت کا ایمان رکھا جائے، پوری امت کا ایمان رکھا جائے تو پوری امت کا ایمان وزن میں کم ہو جائے گا اور ابوبکر کا ایمان وزن میں زیادہ ہوگا۔ تو پتہ چلا ابوبکر کا یہ عقیدہ یہ تھا حضرت ابوبکر کا کہ حضور علم غیب اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے تھے، غیب کی باتوں کو جانتے تھے۔ اب جو علم غیب کا انکار کرے ہوتے کہ جو عقیدہ رکھے علم غیب اس کو رکھتے ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، گویا وہ حضرت ابوبکر کے عقیدے پہ، اور اللہ نے ہدایت والا اسی کو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ وَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت والا وہی ہوگا جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائے۔ تو صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ میں سے اشرف مبشرہ صحابی اور ان میں سے بھی اول نمبر کا صحابی حضرت ابوبکر صدیق، ان کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ حضور کا علم غیب دے کے ایمان رہے۔ سامنے اسی کو کہا دوسری دلیل حضرت ابوبکر کا ایمان کیا تھا، ہم بھی ویسا ایمان رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ہدایت پا گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم
ان جیسا ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، فقط یہ تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہدایت سیدھا جنت کی طرف لے کے جائے۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو، صراط مستقیم کا رستہ اپنانا چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کے صحابہ جیسا، مصطفیٰ کے غلاموں جیسا ایمان رکھو۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ نے انسان کے اندر 360 اچھی خصلتیں رکھی۔ کتنی؟ 360 اچھی خصلتیں رکھی ہیں۔ اے ابو بکر، اگر ان خصلتوں میں سے 360 خصلتوں میں سے ان 360 خصلتوں کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے کہ ایک ایک خصلت بھی بندے کو جنت تک لے جاتی ہے۔ اگر ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی کسی کے اندر ہو نا، تو اس ایک خصلت کی وجہ سے بندہ جنت میں پہنچ جائے گا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں حضور کی یہ فرمان کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں ابو بکر، آپ مجھے بتائیں کیا ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی میرے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں؟ یعنی ایسی شان والی عادتیں، خصلتیں کہ ایک خصلت بھی جنت پہنچا دے۔ یا رسول اللہ، ان خصلتوں میں سے کوئی آپ میرے اندر بھی دیکھتے ہیں؟ اب ان خصلتوں میں سے دل کی خصلتیں بھی ہیں، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، کینہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر خصلتوں میں سے آپ اکیلے ہوں، وہ بھی ہے، پھر تنہائی بھی ایک ایسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ساری چیزیں ان میں شامل ہیں، ایک ایک خصلت جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے اندر بھی کوئی ایسی خصلت موجود ہے؟ ان میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تو ایک خصلت کی بات کرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر ایک نہیں بلکہ 360 کی 60 خصلتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ ایک خصلت بھی جنت لے جائے۔ اے ابو بکر، تیرے اندر 1 2 10 20 100 نہیں بلکہ جتنی بھی اچھی خصلتیں اللہ نے بنائی ہیں، اے ابو بکر، میں دیکھ رہا ہوں ساری کی ساری تیرے اندر وہ خصلتیں پائی جا رہی ہیں۔ اب خصلت میں نے کہا دل کی بات، میرے دل میں جو کچھ ہے آپ نہیں جانتے، جانتے ہیں؟ آپ کے دل میں جو ہے میں نہیں جانتا، نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے کوئی نہیں پتا، میں کیا سوچ رہا ہوں یا کہ میں کیا کروں گا آپ نہیں پتا، ایسے ہی ہے نا؟ دل کی باتیں، آپ تنہائی میں کیسے ہو، میں تنہائی میں کیسے ہوں، ہمیں پتہ ہے۔ مجھے آپ کی تنہائی کا پتہ نہیں، آپ کو میری تنہائی کا یہ راز ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ان اچھی خصلتوں میں تنہائی والی خصلت بھی ہے کہ تنہائی میں میں کیسا ہوں، میرے دل کی حالات والی بھی خصلتیں ہوں گی۔ آپ یا رسول اللہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو میری تنہائی کا بھی پتہ ہے۔ یا رسول اللہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بندے کے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، یہ بندہ دلی طور پہ کیسا ہے۔ رسول اللہ، میرے بارے میں بتائیے کیسا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تیری تنہائی کو بھی جانتا ہوں، میں تیری دل کو بھی جانتا ہوں، میں تیری ہر ادا کو جانتا ہوں۔ اے ابو بکر، اللہ نے جتنی بھی اچھی خصلتیں بنائی ہیں، اے ابو بکر، تم سب ان اچھی خصلتوں کو شامل ہو، سب خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی کا علم غیب، حضور کو علم غیب ہے، ابو بکر صدیق کا، حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اچھا، اس کی شان کیا ہے؟ علم غیب حضور کی شان ہے، اللہ کی عطا سے، یعنی کوئی بندہ اپنے علم سے کچھ نہیں جانتا، اللہ کے تیزی سے جانتا ہے۔ حضور کو بھی ذاتی طور پہ کچھ نہیں پتا، لیکن جب اللہ عطا کرتے ہیں، اللہ عطا کرتا ہے تو پھر حضور سب کو جان لیتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، اللہ فرماتے ہیں
اس قرآن کے اندر سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ اب بندے کی اپنی عقل ہے، اب ایک بندہ ایک استاد سے پڑھے تو وہ جتنا استاد قابل ہے، جتنا وہ لینے والا قابل ہوگا اتنا ہی پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن سے وہی حاصل کر سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اب ادھر حالت یہ ہے کہ سکھانے والا رب کی ذات اور سیکھنے والی مصطفیٰ کی ذات، تو رب نے کیا سکھایا ہوگا اور حضور نے کتنا سیکھا ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ کی عطا سے حضور سب جانتے ہیں، حضور کی شان ہے، اور جو حضور کی شان کو مان لیتا ہے نا، اللہ رب العزت اس شان میں سے اس بندے کو بھی حصہ عطا فرما دیتا ہے، شان میں سے بندے کو بھی حصہ۔ جب آیت پڑھی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو دیکھ بار پڑھ لیں، السلام والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ۔ جب یہ آیت اتری نا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پہ درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ جو حضور کو عطا فرماتا ہے نا، حضور کے صدقے امت پہ کچھ حصہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم نے پہلے جتنے بھی اللہ کی عادات دیکھی ہے نا، اس میں یہ کہ جو اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے اس میں سے امت کو بھی کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتا ہے، تو درود اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ پر پڑھتے ہیں تو ہمارا بھی تو کچھ حصہ ہونا چاہیے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، اسی ٹائم کہا جا کے حضور کے پاس یہ جا کے وہی لے جاؤ، اللہ کا فرمان لے جاؤ۔ ابو بکر نے کہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ فرماتا ہے ابو بکر اے عمر اے میرے نبی کے صحابہ اہل بیت، تم نبی پر درود بھیجتے ہو، اللہ ان پر درود بھیجتا ہے، تو جو اللہ رب العزت نبی کو شان عطا فرماتا ہے اس میں سے ان کے تصدق میں تمہیں بھی کچھ دیتا ہے، تو اللہ جیسے نبی پر درود بھیجتا ہے، اے میرے نبی کے ماننے والوں اللہ تم پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ والذی یصلی، اللہ کو ہے جو اے ایمان والوں تم پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ شان حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں یہ شان دلوا دی کہ اللہ جب اللہ درود بھیجے اس کا مطلب اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے درود بھیجے اس کا مطلب ہے فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ درود اللہ کے فرشتے حضور کے صدقے میں، حضور کے درود کے صدقے میں، شان کے صدقے میں ہم پہ بھی یہ درود پڑھتے ہیں، یہ شان ہے۔ جیسے تم نبی علیہ السلام کی شان کو مانو گے نا، اللہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تصدق سے بندے کو بھی ویسی شان عطا فرمائے گا، اس کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ۔ میں ویسے نہیں کہا، میں آپ کو 2-3 دلیلیں دوں گا۔ پہلی دلیل سنیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے صدیق۔ کیا لقب ہے؟ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا نا، صدیق ہوتا کون ہے؟ خدا اپنی قدرت بدل دیتا ہے لیکن صدیق کو کبھی جھوٹا ہونے دیتا، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ، یہ ہوتا ہے صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کا سے بنے، کس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے؟ اس کو سننا ہے آپ نے، اور یہ اپنے ذہن میں بات یاد رکھنی ہے، جو نبی کی شان مانو گے اس کے تصدق میں اللہ آپ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے گا۔ صدیق کیسے بنے؟ جب آقا کریم معراج کی رات گئے نا، واپس آئے تو راستے میں حضرت جبریل امین سے فرمانے لگے، جبریل میں ایک رات میں اتنی دور کا سفر طے کیا تھا، کہاں تک چلا گیا، جب میں جا کے دنیا والے کو بتاؤں گا تو وہ شاید میری تکذیب کر دیں، جھوٹا مجھے کہہ دیں، تو کون میری تصدیق کرے گا؟ مجھے سچا ہوا سے کون کہے گا؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو کہا کہ اے جبریل ان کو کہو کہ جا کے ابو بکر کو کہنا، ابو بکر تیری تصدیق کرے گا، ابو بکر تیری تصدیق کرے گا، اور ابو بکر کے پیچھے ساری امت تیری تصدیق کرے گی۔ حضور نے صبح آئے، بیان کیا، کافر بڑے خوش ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ایسی بہکی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک رات میں 1 مہینے کا سفر مکہ سے بیت المقدس، یعنی
اوپر تک تو بات کی بات ہے، تو 1 مہینے میں بیت المقدس کا سفر تھا عثمانیہ میں گھوڑوں سے، 1 مہینے کا سفر 1 رات کے چھوٹے سے حصے میں گئے ہیں، پھر واپس بھی آ گئے۔ جس کو جا کے کہتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہیں، کوئی پھر بھی کہ اس ماضی یہ ہو کیسے سکتا ہے، پھر بھی بات نہیں آتی۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، اب ابو بکر کو جا کے میں پکڑتا ہوں۔ ابو بکر کے پاس گیا ابو جہل، کہنے لگا ٹھیک ہے ابو بکر مجھے ایک مسئلہ بتا، بات بتا کیا بات ہے؟ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کوئی 1 رات کے چھوٹے سے حصے میں مکے سے چلے اور بیت المقدس تک کا سفر کرے اور واپس بھی آ جائے؟ ابو بکر نے ایسے تو کبھی نہیں ہو سکتا، پھر تھوڑے سے حصے میں ادھر سے جائے واپس بھی آ جائے، ایسا تو ناممکن ہے۔ ابو بکر کو کہنے لگا ابو جہل کہ ابو بکر پھر جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو نا وہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں 1 رات کے چھوٹے سے حصے میں کہ مکہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے واپس بھی آ گیا ہوں۔ جو ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں میں پڑا کہ میرے نبی، میرے مصطفیٰ، میرے محبوب یہ کہہ رہے ہیں، تو ابو جہل کو کہنے لگا کہ اگر محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1 رات میں چھوٹے سے حصے میں اس جگہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے واپس آ گیا، اے ابو بکر یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم اس سے بھی بڑا محبوب کو مانتے ہیں۔ میرے نبی سچ فرماتے ہیں، میرے نبی سچ فرماتے ہیں، تصدیق کی۔ تو اللہ اتنا خوش ہوا اس ادا پہ کہ جبریل امین کو بھیج کے فرمایا کہ محبوب آج سے ابو بکر کا لقب ہی صدیق ہے۔ ابو بکر کا لقب ہی صدیق ہے۔ وہ کس وجہ سے صدیق بنائے؟ حضور کو سچ فرمایا کہ حضور نے سچ کہا ہے، حضور سچ بولنے والے ہیں جھوٹے۔ تو جب حضور کو سچا کہا تو اللہ نے ان حضور کے سچائی کے صدقے میں، ان کے اس صفت کے صدقے میں حضرت ابو بکر کو بھی صداقت کا تاج عطا فرمایا۔ آپ کو بھی صدیق کہنا یہ لقب ہے۔ تو جیسی شان حضور کی مانو گے اس کی اثر، اس کی کچھ نہ کچھ اثر جو ہے اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ عیسیٰ فاروق اعظم، حضرت عمر کا لقب ہے فاروق اعظم۔ فاروق آپ کو کہا جاتا ہے، میں مختصر کرنا، پتہ نا ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جو کسی چیز پہ لڑائی ہو گئی، تو منافق کہنے لگا چلو یہودیوں کے عالم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا نہیں ہے، ہم نے تو تیرے نبی سے بات فیصلہ کروانا ہے۔ حضور کے پاس آ گئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ منافق کہنے لگا مجھے ان کا فیصلہ منظور نہیں ہے، چلو میں عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر ہی فیصلہ کریں گے، تو جو عمر کرے گا میں مانوں گا، کیونکہ اللہ نے حضرت عمر کی شان یہ بیان کی ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت تھے حضرت عمر، بڑی شدت کرتے تھے کافروں کی۔ تو اس منافق نے بھی سمجھا کہ میں تو ظاہر کلمہ پڑھنے والا، میرے کلمے کا لحاظ رکھیں گے، یہ یہودی ہے کلمہ نہیں پڑھتا کافر ہے، تو لہٰذا کلمے کی لاج رکھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ کہا نہیں میں عمر سے فیصلہ کرواؤں گا۔ یہودی کہنے لگا یار تمہارا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ، تم عمر کے بعد بھی کیا لے جا رہے ہو؟ کہا نہیں جانا تو میں نے ادھر ہی ہے، جو وہ کہے گی میں مانوں گا۔ لے گئے اس حضرت عمر کے گھر گئے، حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا، یہ ہمارا فیصلہ کر دو۔ کہا کیا فیصلہ ہے؟ تو وہ منافق اپنی بات بتانے لگا، تو یہودی پہلے بول پڑا، اے عمر اس سے پہلے اس چیز کا فیصلہ ہم تمہارے نبی کے پاس سے کروا رہے ہیں، نبی کے پاس سے، اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو جو ہی حضرت عمر نے یہ بات سنی نا کہ حضور نے میرے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور منافق حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، معاذ کہتا ہے کہ حضور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے نہیں ہیں، حضور کی اس شان کو، فروقیت کی شان کو نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر نے کہا ادھر ٹھہرو میں بھی آگے فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، آتے ہی منافق کی گردن سر تک سے جدا کر دی، اس کی گردن سر سے تک سے جدا کر دی۔ اب شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مومن کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اس کے قبیلے والے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، رسول اللہ دیکھو ہمارے قبیلے کے ایک کلمے پڑھنے والے کو عمر نے قتل کر دیا ہے، ہم عمر سے قصاص لیں گے، عمر کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے حق میں پھر قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرمانے لگا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب جو اپنے جھگڑوں میں حضور کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔
کی تلوار کسی مومن کی گردن پہ نہیں چلی بلکہ وہ کافر کی گردن پہ چلی ہے، کیونکہ اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا۔ تو اللہ نے حضرت عمر کو لقب فاروقیت کا عطا فرما دیا، تو شان مانی نا فاروقیت والی، تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی فاروق بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، ادھر بھی لکھا ہوگا حضرت عمر تو فاروق کیوں بنا؟ انہوں نے حضور کی یہ شان مانی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جس وقت ایمان لائے، حضور کا علم غیب دیکھ کے لائے، حضور کے علم غیب کو ماننے والے تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان تھا۔ اس علم غیب کی شان میں سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے محبوب کے تصدق سے، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی علم غیب عطا فرما دیا۔ کیسے؟ جب آپ کا مثال ہونے لگا نا حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عائشہ کو آپ نے بلایا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ، فرمایا میری شہزادی یہ اتنی میری جائیداد ہے، ایک باغ ہے اور یہ چند گھوڑے ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو یہ تم نا اپنے 2 بھائیوں اور اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اس کو وراثت کو تقسیم کر دینا۔ کیا کر لینا؟ وراثت کو۔ پتہ لگا کچھ کن کے درمیان؟ 2 بھائیوں، یعنی حضرت ابو بکر نے کہا میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، کن کے درمیان؟ میرے بیٹوں۔ اب یہاں پہ سوچے کہ ہم کتنا ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا ایمان تو یہ ہے کہ جیسے میرے رب نے وراثت کے احکام جاری کیے، قرآن کا حکم ہے، میں ویسے ہی کروں گا، میں راضی نہیں کروں گا، میں صرف بیٹوں کو جائیداد دوں گا، صرف بیٹوں کو وراثت میں حصہ دوں گا، بیٹیوں کو کہوں گا اگر تم نے ملنا ہے تو وراثت پہ سائن کر دو، کوئی جائیداد نہیں تمہاری شادی کر دی تھی، شادی پہ خرچہ ہو گیا۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ 2 حصے بیٹے کے دو تو 1 حصہ بیٹی کو بھی دو۔ حضرت ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے فرما بردار تھے، پابند تھے۔ کہا بیٹی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے 2 بیٹوں اور اپنی 2 بہنوں کے درمیان یہ وراثت تقسیم کر دینا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ 2 بیٹے تھے، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اور حضرت محمد بن ابی بکر، اور بہنیں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء تھی۔ حضرت اسماء بڑی تھی۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگی یا خلیفہ رسول ابا جان، ہم تو 2 بہنیں ہیں، ہم تو 2 بہنیں ہیں، ایک میری بڑی بہن ہے حضرت اسماء، بھائی تو چلو 2 ہو گئے، ایک میری بڑی بہن اسماء، میری دوسری بہن کون سی ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عائشہ تیری ماں بنت خارجہ میری بیوی وہ حاملہ ہے۔ اب حمل کی کیفیت کو کہ اس پیٹ میں کیا ہے کوئی بندہ اور تقریباً آج تک نہیں جانتا، اگرچہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ ہے، کئی باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن الٹرا ساؤنڈ بھی یقینی بات ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتاتے بیٹا ہو بیٹی جاتی ہے، کئی بار بتاتے ہیں کہ بیٹی ہو بیٹا جاتا ہے، وہ بھی یقینی بات ہے، وہ بھی غلط نکل آتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تیری ماں حاملہ ہے، اس حمل کے اندر جو بچہ ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکی ہے، وہ تیری جب میرا انتقال ہو جائے وراثت تقسیم کرنے کی باری آئے تو اپنے 2 بھائیوں اور اپنی 2 بہنوں کے درمیان وراثت تقسیم ہے۔ یہ پیٹ کی بات جاننا جو دیکھی بھی یہ بھی غیب ہے، تو حضور کا علم غیب ماننا، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو بھی علم غیب عطا۔ اسی وجہ سے اگر آپ حضور کی شان مانیں گے، حضور کی شان کے صدقے میں اللہ آپ کو بھی کوئی شان عطا فرما دے گا۔ اللہ سے اللہ عمل کی توفیق